اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے الٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں قرن الثعلب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو وہ چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرشتہ ویسا ہی عمل کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس نے مجھ سے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النجم میں ارشاد فرماتے ہیں، اسے یعنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ اسی طرح جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے ان کی قد و قامت اور قوت و طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی رفتار کے بارے میں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ رفتار کی قوت عطا کر رکھی ہے۔ یہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی سائل آ کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات دریافت کرتا اور اسی وقت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر پہنچ جاتے۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ جملہ عہد جاہلیت میں طلاق دینے کے لیے بولا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچی اور اپنا ماجرا کہہ سنایا۔
ابھی وہ اپنا ماجرا سنانے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور 28ویں پارے کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ طلاق نہیں بلکہ زہار ہے اور اس کا اتنا کفارہ ہے۔ اسی طرح کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کسی مجلس میں کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا اور ابھی مجلس برخاست بھی نہ ہوتی کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر پہنچ جاتے۔ مثلا صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے اور وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا، اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا تمہارے ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت سے قربت کرتا ہے تو اس وقت اگر مرد کے جراثیم غلبہ کر جائیں تو پھر بچہ مرد ہی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کے جراثیم پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔